ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. فاتحہ. درود بھیجیے گا محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے، ان کی مودت سے نوازا، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں اپنی اس زندگی کے اندر ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر ایک توازن خلق فرمایا ہے، اور اس توازن کے اندر اس طرح سے رکھا ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ نے کوئی حق رکھا ہے وہاں کوئی ذمہ داری بھی رکھی ہے. جہاں کوئی ذمہ داری رکھی ہے اس کے مقابلے میں کوئی حق رکھا ہے. اگر آپ دین کے اندر کسی کو کوئی ذمہ داری لیتا ہوا پائیں گے تو جیسے ہی کوئی رسپانسبلٹی آپ دیکھیں گے اس کا کوئی رائٹ ہوگا، اور جہاں کہیں کسی کا کوئی رائٹ ہوگا اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی ہوگی. تو اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہیومن ریلیشن شپ میں چیک کیا جائے تو ماں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، اس کے حق سب سے زیادہ ہے. اگر اس کے حق سب سے زیادہ ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی رسپانسبلٹی بھی سب سے زیادہ ہے. اور یہ جو بیلنس ہے یہ پورے دین کے اندر ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کی
حق کو آپ دیکھ پائیں گے تو وہ امام معصوم کا حق ہے میری اور آپ کی گردن پہ. وقت کے امام کے حضور تجدید عہد کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل مخلوقات خدا کے اندر اس زمانے میں کوئی مخلوق امام سے زیادہ حق نہیں رکھے گی آپ کے، اور ان کے پاس وہ واحد حق ایسا بھی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ جان دو تو جان دینا واجب. میں اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا یہ کام، میں اپنی جان خود نہیں لے سکتا، اسے خودکشی کہیں گے. اگر میں سوچوں کہ میں اپنے آپ کو مار دوں میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر امام معصوم حکم دے کہ اس ہدف کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے جان دے دو، میرے لیے واجب ہے کہ میں جان دوں، پھر مجھے جان دینی. یہ امام معصوم کا حق ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو خدا کا نظام ہے جس میں اولی الامر کو اتنا حق ہے، ذمہ داری کیا ہے ان کی، انہوں نے کس ہدف کو انجام دینا ہے. نہ اس لیے کہ ہم ان کی ذمہ داری کو چیک کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کی جانشینی میں وہ اہم ترین کام کون سا کرنا ہے. آج ہم ان کی غیبت کی وجہ سے ان کی دیدار سے محروم ہیں، ان کی زیارت نہیں کر سکتے، تو کیا ذمہ داری بھی ختم ہو گئی؟ اگر امام معصوم یہاں پر ظاہری طور پہ تشریف فرما نہیں ہے تو کیا ہمارا اور ان کا رابطہ بھی ختم ہو گیا؟ ان کی طرف سے کوئی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر نہیں ہے، ہر ایک حیثیت نہیں ہو سکتا. امامت تو ہے، امامت کے اعتقاد بھی ہے، اور ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کچھ ختم ہو جائے. اگر ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. آپ لوگوں نے خود ہی ایک اصول بتایا تھا کہ 2 بچے ایک ساتھ نہیں بٹھائیں گے، تو کوشش کریں ان تینوں کو علیحدہ کر دیں تاکہ ساری مجلس ان کی نظر نہ ہو جائے. درود بھیجیں. محمد و آل ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل یہ مجالس پہلے اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی اور چند دنوں سے بندوبست کیا کہ اپلوڈ ہونا شروع ہو. تو ویسے تو شکر گزار ہیں لوگ کہ آپ نے اپلوڈ کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کی آوازیں اتنی زیادہ نہیں سننا چاہ رہے تھے، ہم آپ کی آواز زیادہ سننا چاہ رہے تھے. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ جو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر سننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے معصوم بچوں کی آوازیں نسبتاً کم سن لیں، ادھر کوئی اور زیادہ آواز پہنچ جائے ان کو. وہ کام کون سا ہے جس کو امام معصوم انجام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب دنیا میں بہت سارے کام ہیں جس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کام ہے جو امام معصوم انجام دینا چاہتے ہیں، جو ہمیں چاہیے کہ ان کی جانشینی میں، ان کی غیبت میں ہم انجام دینے کی کوشش کریں. اب میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ جو 250 سال اہل بیت کی زندگی تھی اس میں وہ کیا انجام دیتے تھے، اس میں وہ لوگوں کے لیے لوگوں کو کیا سکھاتے تھے. تو 2 بڑے پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں. یہ 2 بڑے پوائنٹ سب کچھ سکھاتے تھے. یہ بھی عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اہل بیت روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پہ بھی تشریف فرماتے تو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے ان کے پاس جایا کرتے تھے. مثلا کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو جا کے ان سے کہتا تھا مولا میں بیمار ہوں، میں کیسے علاج کروں اپنا. یہ پوچھتے تھے تو پوچھتے تھے فلاں کام کر لوں، فلاں بزنس ہے میں کر لوں. اس طرح کے کام بھی کرتے تھے. فلاں جگہ گھر لینا چاہتا ہوں لے لوں، یہ بھی ہوتا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کرتے تھے، اصلی ہدف آنے کا یہ نہیں تھا. مثلا ایسے ہی میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب سی دنیاوی مثال عرض کر رہا ہوں. مثلا فرض فرمائیے مجھے ایک گھر خریدنا ہے، میں علم کے اوپر جاتا ہوں، کہتا ہوں مولا لطف کریں میں یہ نیا گھر خرید لوں، اور وہ عنایت کر بھی دیتے ہیں، مجھے گھر مل جاتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اللہ نے امام معصوم کو اس لیے بھیجا تھا کہ میں نیا گھر خرید لوں؟ آیا اس لیے بھیجا؟ میں ان سے دعا کروں کہ میرے مولا میری گاڑی بہت خراب ہو جاتی ہے، پریشان کرتی ہے، مجھے ایک نئی گاڑی دلا دیں، مجھے دلا بھی دیں. کیا امام معصوم اس لیے آئے تھے کہ میں نئی گاڑی لے لوں؟ ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا، لیکن آیا اس لیے تشریف فرما ہوئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں، اس لیے نہیں آئے، ہدف کچھ اور ہے. تو 2 بڑے پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ٹاپک کے اوپر آئیں گے جو حسینی ثقافت ہے، جس کے اوپر ہم اصرار کر رہے ہیں. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد.
اب اس کو تھوڑا سا ہمیں حساسیت کے ساتھ دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پر وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، کس ہدف سے کرتے تھے؟ مثلا آج کی دنیا میں ایسا ہے کہ اگر میں کہیں پاکستان میں یا دوسری جگہ کے اوپر کہیں کسی کی مدد کروں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی میں اس کی مدد کروں شاید شیعت کی طرف آ جائے. آیا وہ بھی اسی ہدف سے کرتے تھے کہ مثلا سامنے والا شیعہ بن جائے؟ ہدف یہی تھا یا ہدف کچھ اور تھا؟ اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آیا اگر وہ اس ہدف سے کرتے کہ سامنے والا شیعہ بن جائے تو اس میں کوئی خرابی ہے کیا؟ نہیں، شیعت ہدایت کا نام ہے. وہ چاہتے تھے کہ ہدایت دیں، اس لیے لوگوں کو کہتے تھے مدد کر لو تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اس میں کون سی برائی؟ بہت اچھا کام. لیکن ابھی بھی سوال باقی ہے، اگر کوئی ہدایت نہ لیتا ہو تو پھر مدد نہیں کرتے تھے؟ نہیں، پھر بھی مدد کرتے تھے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ مظلوموں کی، کمزور انسانوں کی، جو محروم لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، اس کو چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے نزدیک آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تب بھی ہدف ہے، تب بھی مقصد ہے، کرنی پڑے گی. چاہے وہ آپ کے اور میرے نزدیک نہ بھی آئیں، چاہے وہ ہمارے اور آپ کے دین کو مانے یا نہ مانے، تب بھی کرنی پڑے گی. میں ایک مثال امام کی زندگی کے ایک واقعے سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس واقعے کو میں مکرر عرض کیا کرتا ہوں. مولا امام شیشم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے راوی کہتا ہے رات کا وقت تھا، مدینے کا شہر، رات کا وقت، اندھیرا بہت زیادہ تھا. کہتا ہے میں نے راستے میں امام کو چلتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہو رہے ہیں. تو کہنے لگا میں گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو کوئی خدا نہ کرے نقصان نہ پہنچا دے. تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. کہنے لگا کہ میں نے یہ احساس کیا کہ شاید امام کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہے، امام کی پشت پر کوئی بھاری چیز ہے. کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ چیز گر گئی ہے اور امام زمین کے اوپر کچھ چیزیں جمع فرما رہا. تو کہنے لگا میں نزدیک پہنچا. امام نے فرمایا فلاں تم ہو؟ اس نے کہا میں ہوں. امام نے فرمایا جمع کرو. اس نے بھی ہاتھ مار کے جمع کیا تو دیکھو روٹیاں جمع کر لی. جمع کرنے کے بعد دوبارہ اس تھیلے کے اندر رکھی گئی. امام نے پھر اٹھایا. اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں؟ امام نے فرمایا نہیں، میں خود اٹھاؤں. کیا تھا، ہم لوگ چلتے ہوئے شہر کا جو چوراہا تھا، اس زمانے میں شہر کا ایک جگہ ہوتی تھی جہاں سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے دن کے وقت میں. ہر جگہ تو بازار نہیں ہوتے تھے، ایک بازار ہوا کرتا تھا. تو کہنا تھا وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جو بے گھر تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھا، وہ لوگ ایسے ہی زمین کے اوپر سو رہے تھے. اب یہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر بہت کوئی چیریٹی کے لیے آرگنائزیشنز ہوتی ہوں، یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو. تو بیچارے جو غریب مسکین ہوتے تھے ان کو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں. ابھی بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر پوچھنے والا کوئی نہیں. اس زمانے میں بھی ایسی. تو امام نے ایک ایک روٹی ان غریبوں کے ساتھ رکھنا شروع کر دی. اس آدمی کو بھی کہا، راوی کو بھی کہا کہ تم بھی روٹی لو اور ان سب کے ساتھ رکھو. اس نے بھی رکھنا شروع کر دیا. جب یہ کام ختم ہو گیا تو واپس آنے لگے تو اس نے امام سے کہا کہ مولا کیا یہ آپ کے ماننے والے تھے؟ اچھا ان لوگوں کو پتا چلا کہ کس نے روٹی رکھی؟ نہیں. کیا امام نے کوئی نشانی ایسی رکھی کہ صبح ان کو پتا چلے کہ امام تشریف لائے کہ انہوں نے روٹی رکھی؟ نہیں. تو اس نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں کیا؟ امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے تو ہم گھر بلا کے دسترخوان پہ بٹھاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر نہیں آئیں گے، یہ ہمارے چاہنے والے بھی نہیں ہیں. اب اگلا سوال ہماری طرف سے ہو سکتا ہے پھر مولا آپ مدد کیوں کر رہے ہیں؟ مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ کمزور انسانوں کی مدد کرنا ہدف ہے. یہ میڈیم اور پیسج نہیں ہے، یہ خود ایک آبجیکٹو ہے، خود ایک آبجیکٹو ہے. البتہ یہ جو آبجیکٹو ہے یہ پرائم آبجیکٹو نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور ہدف ہے. یہ ایک ہدف ہے کہ کوئی کمزور ہو، کوئی غریب ہو، اس طرح مشکل میں مبتلا ہو، پھنس گیا ہو، اس کی مدد کریں امام. یہ ایک آبجیکٹو ہے، اس پہ کام کرتے تھے اہل بیت. آپ کو خدمت میں عرض کروں تمام 12 معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اندر، اور اگر
12 معصومین مرد کے حضرات کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، امام وقت اور بی بی کی ذات کو علیحدہ کرتے ہوئے تمام 12 معصومین کی جن کی حیات طیبہ سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ان سب کی زندگی کے اندر ایک کامن سیرت ہے. کامن سیرت وہ کیا؟ رات کو نکلتے تھے، بغیر کسی کو بتائے اس کی مدد کرتے تھے. یہ آبجیکٹو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک آبجیکٹو ہے، یہ میڈیم نہیں ہے، یہ پیسج نہیں ہے کہ اگر میں سوچوں یہ آدمی شیعہ نہیں ہوا تو مجھے کیا فائدہ ہوا. نہیں، یہ فائدہ نقصان کی جگہ نہیں ہے. یہ خود ایک ہدف ہے کہ نہیں غریبوں کے کام آنا چاہیے، مسکینوں کے کام آنا چاہیے. البتہ ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے کہ مثلا اگر آپ کام آنا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ایسے طریقے سے کام آئے کہ اس کی غربت ختم ہو جائے یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. وہی جو آپ اور ہم مختلف کہاوتوں میں کہتے رہتے ہیں کہ بھئی صرف مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنے کا کانٹا دے دو، تاکہ وہ بار بار خود ہی پکڑ لیا کرے اور خود ہی اپنے لیے روزی بنا لیا کرے. یہ سب کچھ ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے ان کی مدد کرنی پڑتی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر ایک اور ہدف بھی ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کو ہدایت ملے، وہ گمراہی سے بچیں. تو ہر وہ چیز جو ہدایت اور گمراہی میں کچھ نہ کچھ دخالت رکھے گی، اس کا کوئی ایلیمنٹ انوالو ہوگا، اہل بیت اطہار وہاں پہ محنت کریں گے، کام کریں گے. اور اس کو دیکھتے ہوئے ہر وہ جگہ جہاں سے گمراہی آتی ہو، لوگ اپنے راستے سے ہٹ جائیں، گمراہ ہو جائیں اور کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اہل بیت اس کا مقابلہ کریں گے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، کہا کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا، کوہ طور پہ اب بھیجنے کے لیے تیار کیا، سارے کام ہوئے. پہلی جاب اسائنمنٹ، پہلا اسائنمنٹ کیا ملا؟ میں اپنے طور پہ پوچھتا ہوں، پہلا اسائنمنٹ کیا یہ ملا کہ اے حضرت موسیٰ آپ جائیے بنی اسرائیل کے پاس، ان کے پاس مسجدیں کم ہیں، مسجدیں بنائیں؟ نہیں. پہلا اسائنمنٹ یہ ملا ہو کہ اے حضرت موسیٰ جائیے آپ وہاں پر، آپ یہ فلاں کام ہے وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس کام کو کر دیجئے؟ نہیں. پہلا اسائنمنٹ کیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جائیں، اس نے بہت ظلم کیا ہوا ہے. فرعون کے پاس جائیں، اس نے ظلم کیا ہے. اب میں آپ ایک کوشچن ریز کروں گا، خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس کیوں بھیجا؟ بھائی مظلوموں کے پاس بھیجتا، ظالم کے پاس کیوں بھیجا؟ اب اگر یہاں تک آتے ہیں تو پھر ایک اور چیپٹر دیکھنا پڑتا ہے. یہ جب نبی ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس میں پرابلمز کہاں سے آتی ہیں؟ بہت بڑی ایک پرابلم آتی ہے سوسائٹی میں جو ایگزسٹنٹ انجسٹس ہوتا ہے، وہاں سے. لوگ تو ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو انجسٹس پریویل کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، یہ لوگوں کو روک لیتا ہے، یہ لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. اور اس انجسٹس کا ایک پارٹ یہی غربت اور فقر ہے، لوگوں کی پاورٹی، ایکسٹریم لیول کی پاورٹی. اکثر لوگوں کو دین سے بھی روک سکتی ہے اگر اس کے اوپر محنت نہ ہو. اہل بیت اطہار علیہ السلام محنت کرتے تھے کہ نہیں اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، اور خاص کر اگر سوسائٹی کے اندر کوئی ظالم ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. کیوں؟ اگر ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے نا تو تم یہاں محنت کرتے رہو گے، وہ ظلم کرتا رہے گا. جتنی محنت کرو گے بندوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے، اتنا وہ ظالم خراب کرتا چلا جائے گا، لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں اس کام کو اور آسان کرنے کے لیے. آپ الحمدللہ سب کے سب ایجوکیٹڈ، سب کے سب اس معاملے کو اچھی طرح سمجھنے والے، لیکن اور اگر کسی کو سہولت چاہیے تو ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ہمیشہ اپنے طور پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میں ایسا کوئی کام کروں، میں کام کم کروں، رزلٹ مجھے زیادہ مل جائے. ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھئی کم ایفرٹ سے زیادہ ریزلٹس مل جائیں، ان پٹ آؤٹ پٹ کا کہ اندر ایفیشنسی آ جائے، پروڈکٹیوٹی آ جائے، یہ ہم سب چاہتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے دانش میں صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں، کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں. دو مثالیں، یہ پہلے یہ مثال دوں اور پھر اس مثال کی طرف آؤں. میں ایران ایک دفعہ ایک ٹی وی کے اوپر پروگرام دیکھ رہا تھا ایران میں، جب میں ایران میں تھا کافی وقت پہلے، 17-18 سال پہلے.
تو وہاں پہ ایک آدمی دکھا رہے تھے کہ جو یہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بھئی کپڑے خریدتے وقت کیا دیکھنا چاہیے. ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ آیا تھا ٹی وی کے اوپر, وہی بتا رہا تھا کہ کپڑے وغیرہ خریدنے ہوں تو کیا دیکھنا چاہیے. اب ارے آپ تو کم اس کام میں مشغول ہوتے ہیں, خواتین زیادہ مشغول ہوتی ہیں. تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا, مجھے اس جملے سے بہت سیکھنے کو ملا. اور میں جب اپنی سوسائٹی کے اندر اسٹرگل کر رہا ہوتا ہوں, اپنے کاموں کے اوپر توجہ دیتا ہوں, تو اس کی بات یاد رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, اگر آپ غریب ہو نا اور آپ کپڑے خریدنے جا رہے ہو تو مہنگے کپڑے خریدنا. اگر آپ غریب ہیں تو میں نے سوچا شاید بڑے میاں غلطی سے کہہ گئے, ادھر کی بات ادھر کر گئے. اس نے اصرار کیا, کہنے کا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, اگر آپ غریب آدمی ہیں تو ہمیشہ مہنگا کپڑا خریدیے گا. تو اینکر پرسن جو تھا اس نے کہا کہ کیوں بھائی, غریب آدمی پیسے نہیں ہیں تو مہنگا کپڑا کہاں سے خریدے گا. کہنے کا نہیں, مہنگا خریدے تاکہ ایک دفعہ خریدے, بار بار نہ خریدنا پڑے. کہنے کا یہ سستے کپڑے امیروں کے لیے ہوتے ہیں, یہ لوگ بار بار خریدتے ہیں, غریب آدمی بیچارہ ایک دفعہ خریدتا ہے, اسے چاہیے مہنگا کپڑا خریدے. بات صحیح ہے. اگر آپ اوپر کام کرتے رہیں, ظالم ظلم کرتا رہے, آپ بار بار کرتے رہیں گے, ظالم ظلم کرتا رہے گا, آپ کا کام ختم نہیں ہوگا. کچھ کام ہے جو ارجنٹلی کرنے پڑتے ہیں, مثلا لاش پڑی ہے اٹھانی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ایک 25 ایئر کا پلان بنایا ہوا, اس کے بعد میں لاش اٹھاؤں گا, وہ تو ارجنٹلی آپ کو اٹھانی پڑے گی. ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے, اس کو نہیں کہہ سکتے بیٹا صبر کرو 3 سال کے بعد میرا کام اپنا رزلٹ دے گا, پھر انشاءاللہ تمہاری بھوک بھی پوری کر دیں گے. سب فارغ ہو چکا ہوگا بیچارہ. کچھ کام ارجنٹلی ایمرجنسی میں آپ کو کرنے پڑتے ہیں, لیکن اصلی کام کون سا ہے؟ وہ جو لانگ ٹرم ہے, وہ جو بیسک ہے, انفراسٹرکچر کو ڈیل کرتا ہے. اچھا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا, ہمیشہ آسان نہیں ہوتا. دوسری مثال جو میں دینا چاہ رہا تھا, بہت زیادہ یہ مثال دیا کرتا ہوں, پتہ نہیں کسی نے مجھے ای میل وغیرہ کے اوپر بھیجی تھی, تو اس میں لکھا کہ جناب ایک آدمی ایک نہر کے ساتھ چل رہا تھا, ایک جگہ پانی بہ رہا تھا, اس کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایک لاش آ رہی ہے, ایک ڈیڈ باڈی پانی کے اندر آتی چلی جا رہی. تو بیچارہ پریشان ہوا, وہ اس میں نیچے کو اترا اور پانی میں سے اس ڈیڈ باڈی کو نکالا. اس نے دیکھا میں اکیلا تو نہیں کر سکتا, تو اس نے تھوڑا سا شور مچایا تاکہ 2-4 لوگ اور بھی آ جائیں. تو 4-5 لوگ اور بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے اس ڈیڈ باڈی کو نکالنے کی کوشش کی. ابھی ڈیڈ باڈی نکال رہے تھے, دیکھا پیچھے ایک اور آ رہی ہے, اور لوگوں کو بلایا اس نے کہا بھائی میں اکیلے کی بس کا نہیں ہے, ایک ٹیم میں سنبھال لیتا, پیچھے اور بھی آ رہی ہیں. تو وہ اور آ رہی, اس کو سنبھال لے کے دیکھا بھائی پیچھے تو لائن آ رہی ہے, ڈیڈ باڈی چاہے چلی جا رہی. تو ان لوگوں نے خوب لوگوں کے درمیان شور کیا کہ بھائی سب لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ ڈیڈ باڈیز اٹھائیں. ایک آدمی کو دیکھا, وہ نہیں رکا, وہ ایسے ہی چلتا رہا. انہوں نے کہا بھائی تم شیملیس آدمی, تمہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے, یہ ڈیڈ باڈیز یہاں پہ پڑی ہیں, تم اپنا کام کر رہے ہو, تم وہاں جا رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں, تم لوگ ڈیڈ باڈیز اٹھاؤ, میں پیچھے جا کر اس کو روکوں گا جو یہ مار رہا ہے. سارے 2-4 ڈیڈ باڈیز اٹھاؤ, 1-2 میرے ساتھ چلو, میں پیچھے جاؤں گا, اس کا ہاتھ روکوں گا جو بندے مار رہا ہے. یہ تو ہم رات تک ڈیڈ باڈیز اٹھاتے رہیں گے, ڈیڈ باڈیز ختم نہیں ہوں گی. پیچھے جا کے اس کو پکڑو جو بندے مار رہا ہے, اس کو تو سنبھالو پہلے. اس کو سنبھال لو گے تو کم سے کم ڈیڈ باڈیز بننا تو بند ہوں گی, پھر ڈیڈ باڈیز بھی دفنا دیں گے, ورنہ تو ساری زندگی ڈیڈ باڈیز دفناتے رہو گے. اس خاطر خدا نے حضرت موسیٰ سے یہ نہیں کہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤ ان کے زخموں پہ مرہم رکھو, نہیں. خدا نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جاؤ فرعون کو روکو. کیوں؟ وہ ظلم کی بنیاد ہے, جڑ تو وہ ہے بدبخت. اگر تم نے اس کو نہیں روکا تو تم ہمیشہ ایک ہی کی طرح لاشیں اٹھاتے رہو گے, بھوکوں کا پیٹ بھرتے رہو گے, نہ بھوکے ختم ہوں گے نہ لاشیں ختم ہوں گی. اچھا کام ہے, ارجنٹلی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں, یہ بہت اچھا کام ہے, لیکن اس سے بڑھ کے کیا کام ہے؟ ظالم روکو, ظلم کو روکو. اہل بیت اطہر اس پہ محنت کرتے تھے, وہ کام بھی کرتے تھے, رات کو گئے بھوکے کا پیٹ بھرا, یہ بھی کرتے تھے. اس سے بڑھ کر کیا کام کرتے تھے؟ اس سے بڑھ کر جا کے دیکھتے تھے معاشرے میں ظالم کون ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, ظلم کو للکار لو. اور امیر المومنین کی وہ نصیحت, وہ وصیت آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے بہت آسانی سے. اپنے 2 شہزادوں کو بلایا, 2 اماموں کو بلایا اور کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ,
مظلوم کے مددگار بنو. عجیب بات امام نے جو ارشاد فرمائی، پہلے یہ نہیں کہا پہلے مظلوم کے مددگار بنو، دوسرا سینٹنس ظالم کے دشمن بنو، نہیں. پہلا سینٹنس کیا ہے؟ کونا للظالم خصما، اے حسن حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، ظالم کے دشمن بنو. کیوں؟ تم نے اگر اس کو نہیں روکا نا مظلوم بنتے رہیں گے، مظلومیت ختم نہیں ہوگی. پہلے ظالم کے دشمن بنو. اور اس کے بعد ایک اور بات جو اس کال سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہوں گا، کیا کوئی نیوٹرلزم باقی رہی؟ کیا نیوٹرلزم ہے یہاں پر؟ نہیں. کہا ظالم اس کے دشمن بنو، مظلوم اس کے مددگار بنو. اب کوئی نیوٹرلزم نہیں ہے، میں کہوں بھائی میرا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، امیر المومنین فرمانے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تمہیں ظالم کو چیلنج کرنا پڑے گا، ظالم کے دشمن بنو. یہ قول نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کوئی یہ نہ کہ مستند نہیں ہے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، کلمات قصار کے اندر بھی. ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو. اچھا اب میں کہوں گا مولا آپ غریبوں کی حمایت کرنے والے، آپ بیواؤں کی نصرت کرنے والے، آپ یتیموں کو پالنے والے تھے، آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں. امام فرمانے میں تو کنسنٹریٹ کروں گا، لیکن اگر ظالم کا مقابلہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ چلتا رہے گا، وہ نظام ہی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا اگر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں نا تو آپ کو امام کے آنے کا ایجنڈا مل جائے گا. جو امام تشریف لانے والے ہیں، میں نے جمعے کے اندر بھی ابھی عرض کیا تھا دوپہر میں، جو امام تشریف لانے والے ہیں ان کا ایک سنگل لائن ایجنڈا ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. کیوں خدا نے یہ نہیں کہا وہ آئیں گے زمین میں مظلوموں کی ساتھ دے دیں گے؟ نہیں، خدا نے کہا نہیں، ظلم کو ختم کر دیں گے، مظلوم خود بخود فارغ ہو جائیں گے، مظلوم کا معاملہ حل ہو جائے گا. ظلم ختم کرو کسی طریقے سے. اہل بیت یہ کرتے تھے، لیکن کیا یہ کام آسان ہے؟ نہیں، یہ کام آسان نہیں ہے. کیوں؟ آپ ظالم کا مقابلہ کرنے گئے، کسی نے آپ کا ساتھ ہی نہیں دیا. اب کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم نے اسٹیجز لے لیا نا. ایک اسٹیج یہ تھا کہ ہم نے پوچھا بھائی ائمہ اور انبیاء کیا کرتے تھے؟ پیٹ بھرتے تھے لوگوں کا، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. اس سے بڑھ کر کیا کرتے تھے؟ ظالم سے لڑتے تھے. اچھا جب وہ ظالم سے لڑنے جاتے تھے تو لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے کیا؟ نہیں. اب جب ساتھ نہیں دیتے تھے، اب ان کا پلان کیا ہے؟ اب ان کا پروگرام کیا ہے؟ تو میں اس کے اوپر اب تھوڑی دیر آپ کا وقت دوں گا. اور اگر کچھ مشکل ہو رہی ہو، کچھ پرابلم لگ رہی ہو کہ بھئی تھوڑا سا یہ خشک ہے موضوع، جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بھئی یہ خشک ہے، اتنا مزہ نہیں آ رہا، تھوڑا سا دیکھیے گا، یہ بہت فنڈامنٹل کام ہے. اگر آپ نے اس کو نپٹا لیا نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، جس کا ہم اور آپ ایک حصہ ہیں. میں آخر تک لے جاتے آپ کو بتا دوں گا ہم کیسے اس کا حصہ ہیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. انہوں نے مظلوم کا ساتھ دینا تھا، لوگوں کو ہدایت پہ پہنچانا تھا، لوگوں کو ہدایت پہ پہنچانا شروع کیا، مظلوم کا ساتھ دینا شروع کیا. لیکن ایک فنڈامنٹل ایشو سامنے آیا، وہ کیا؟ جب تک ظالم کو نہیں روکیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا اب وہ ظالم کو مقابلہ کرنے کے لیے گئے، ظالم کو للکارنے کے لیے گئے، دیکھا لوگ ساتھ ہی نہیں دے رہے. کہاں ایسا ہوا؟ سید الشہداء کے معاملے میں ایسا ہی ہوا. سید الشہداء نے ایک ظالم کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی گردنوں میں ظلم کر رہا ہے، دین کو نابود کر رہا ہے. یہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یزید کا ایجنڈا کیا ہے، یزید کا پلان کیا ہے. یزید کا پلان صرف یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر شراب نوشی عام ہو جائے، اس سے بڑھ کر یزید کا ایجنڈا صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر کرائم پھیل جائے، نہیں، اس سے بڑھ کر ہے. یزید کا ایجنڈا یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر. یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں. سید الشہداء نے ان سے بڑھ کر کسی چیز کو روکا ہے جو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس چیز سے روکا. سید الشہداء نے دیکھا ایک ظالم کھڑا ہے، میں اس ظالم کا مقابلہ کرتا ہوں. اب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس حکمت عملی کو دیکھنے کی جہاں تک ہماری عقل ناقص کے اندر ممکن ہے کوشش کرتا ہوں. اس ظالم کا مقابلہ کرنے گئے، اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لوگوں کو ان کا ساتھ دے دینا چاہیے تھا، کوفہ پہ ان کی حکومت بن جانی چاہیے تھی، عبید اللہ ابن زیاد کو شکست ہو جانی چاہیے تھی.
یزید ابن معاویہ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، سید الشہداء کی حکومت عدل کو قائم ہونا چاہیے تھا۔ وہ حکومت عدل قائم کرتے، ایک ایسی گورنمنٹ بناتے جو ابھی امام کی تشریف آوری پر بننی ہے، سوسائٹی میں عدل ہوتا، جسٹس ہوتا، لوگ ڈیولپ ہو جاتے، پرفیکشن کی طرف جاتے۔ یہ سب نہیں ہوا۔ سید الشہداء کے سامنے یزید کا مقابلہ کرنے گئے، ساتھ نہیں دیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اب اہل بیت کیا کریں؟ ظالم سے لڑنا چاہتے ہیں، لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ اب دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، جو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ کیا اہل بیت ظلم پر خاموش ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اتنے لوگ آئے مولا امیر المومنین کے پاس، کہا کہ آپ کی حکومت ابھی نئی بنی ہے، یہ امیر شام بہت مضبوط انسان ہے، اگر آپ اس کو سیریا کی گورنرشپ سے ہٹائیں گے یہ آپ کے خلاف ریوولٹ کرے گا، یہ بغاوت کرے گا آپ کے خلاف، آپ کی حکومت کو کمزور کر دے گا۔ امام نے فرمایا علی ایک دن بھی ظالم کو حکومت پہ برداشت نہیں کرے گا۔ علی نہیں کر سکتا، کہاں ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، پہلے دن سے حکم دیں گے کہ ہٹے۔ سید الشہداء ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ کیا سید الشہداء خاموش ہو جائیں؟ کیا اہل بیت خاموش ہو جائیں چونکہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے؟ نہیں، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ اچھا مولا، اب پروگرام کیا ہے؟ میں اس کو عوامی سزا پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولا اب پروگرام کیا ہے؟ لوگ تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب دو لیول پر ایک پروگرام ہے، یہاں پر آپ سے اور ہم سے نزدیک آئے گا۔ دو لیول پر ایک پروگرام ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو ہم ظلم کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے قربانی کی ایسی مثال پیش کریں گے کہ دنیا کا کمزور ترین انسان بھی مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایسی قربانی دیں گے کہ دنیا کا کمزور ترین انسان بھی اس قربانی کو دیکھ کر کہے گا جب حسین نے یہ قربانی دی میں کیوں نہ دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک لیجنڈ کریٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ایک ایگزامپل کریٹ کرنی پڑے گی۔ وہ ایگزامپل کیسی ہوگی؟ اس ایگزامپل میں فتح ہوگی یا نہیں؟ اس ایگزامپل میں ظاہری طور پر فتح نہیں ہوگی، لاشا پامال ہو گیا، خاندان اسیر ہو گیا، قیدی بنا دیے گئے، تو کیا کامیابی مل گئی ظاہری طور پر؟ نہیں، ظاہری طور پر فتح نہیں ملی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو جذبہ دیا۔ میرے جیسے انسان کو بھی ایک چیز سکھائی، وہ یہ کہ تم یہ انتظار مت کرنا کہ خدا ہمیشہ تمہارے لیے معجزے کرے گا تاکہ تمہیں جتا دے۔ عزیزان محترم، یہ بہت لمبا ایک ڈسکشن ہے کہ خدا سید الشہداء سے پہلے اینڈ ٹائم پر معجزے کرتا تھا۔ سید الشہداء کی باری میں معجزہ کیوں نہیں کیا؟ ایک معجزہ کر دیتا، یزید ابن معاویہ کا لشکر زمین کے اندر چلا جاتا، کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ یہ کرتا نا، اور پہلے بہت دفعہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلے تھے یا نہیں جلے تھے؟ نہیں جلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو قربان کرنے لگے تو ہوئے قربان یا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ سولی پہ چڑھانے لگے تو وہ سولی پہ چڑھے یا نہیں چڑھے؟ نہیں چڑھے۔ ہر دفعہ معجزہ ہوا، خدا نے معجزہ کیا، اپنے نبی کو بچا لیا، اپنی حجت کو بچا لیا۔ سید الشہداء کی دفعہ میں، اس مرتبہ میں خدا نے کہا نہیں، میں ایک اور پیغام دوں گا، ایک اور پیغام دوں گا۔ وہ کیا؟ ظالم سب کچھ بھی کر لینا پھر بھی نہیں جیت سکتا، سب کچھ کر لے، کیا کیا کرے گا؟ پورے خاندان کو مار لینا، مار لے، لاشا پامال کرے گا نا، کر لے، قیدی بنائے گا، بنا لے، سب کچھ کر لے۔ اس کے بعد آپ یزید سے پوچھیں گے کیا جیت سکا تو؟ یہ جو آپ فرش پہ بیٹھے ہیں کس کی جیت کی علامت ہے؟ کون جیتا جنگ کو؟ مولا چوتھے سرکار مدینے میں داخل ہو رہے تھے، مروان کی نسل کا ایک آدمی وہاں پہ کھڑا تھا، کہنے لگا یا ابن الحسین، جنگ کون جیتا؟ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے، امام کو اور دکھی کرنے کے لیے کہنے لگا یا ابن الحسین، امام کا لقب لے لیا سید ساجدین،
یبن الحسین کہا تاکہ اپنے باپ کی شہادت کو یاد کریں. کہا یبن الحسین، اے فرزند حسین، جنگ کون جیتا؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا اذان ہوگی اور محمد کا نام آئے گا تو میں پوچھوں گا جنگ کون جیتا. میرے جد امجد ہے یا تیرے جد امجد ہے؟ میرے جد امجد. دین بچایا یا نہیں بچایا؟ بچا لیا. ہم جنگ جیتے ہیں. اب خدا ہمیں کیا لیسن دے رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے دیکھو تم جو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہو نا، یہ مت سوچنا کہ اگر میں نبی نہیں ہوں، امام نہیں ہوں تو ہار گیا. نہیں، دیکھو حسین سارا خاندان کٹ گیا پھر بھی جیت گئے، تم بھی جیت جاؤ گے. تو اگر میں ظلم سے لڑا اور میں جیل چلا گیا، جیل میں کسی نے مجھے قتل کر دیا، تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا میرے مولا کو اس سے بڑی شہادت ملی تھی. خدا نے مجھے درس دیا، اہل بیت نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو ہم ظلم سے لڑنے گئے، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو تم ایسا نہ ہو 1500 سال کے بعد 1200 سال کے بعد آؤ ظلم سے لڑنے لگو، کوئی تمہارا ساتھ نہ دے تو تم کہنا بس معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، دیکھو حسین کی طرح کھڑے ہو جاؤ. تو میں کہوں گا مولا اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تو مارا جاؤں گا. تو وہ کہیں گے دیکھو ہمارے جد امجد بھی مارے گئے تھے، کیا ہار گئے تھے؟ دیکھو جیت گئے، دیکھو جیت گئے. تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ظلم کے خلاف مقابلے کے لیے ایک ایگزامپل کریٹ کی، ایک مثال دی، ایک لیجنڈ بنایا. کہا دیکھو اس لیجنڈ کو دیکھو اور اس سے کچھ سیکھو. اچھا اب دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ بھائی دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ سید الشہداء نے قربانی دے دی، لیجنڈ بھی کریٹ ہو گیا. کیا دنیا کے سارے ظالم ختم ہو گئے؟ نہیں. دوسرا لیول کیا ہے؟ اب لوگوں کو سکھاؤ کہ ظلم سے لڑنا کیسے ہے. اب سکھاؤ. تو میں اپنے مولا سے پوچھوں گا مولا ہم لوگوں کو سکھائیں گے، کیا ایک نسل میں سیکھ جائیں گے؟ نہیں، ایک نسل میں نہیں سیکھیں گے، 2 نسلوں میں سیکھ جائیں گے. فرماتے نہیں، شاید 20 نسلیں لگ جائیں. اپنا کام کرتے رہو. اچھا مولا کیا کام کریں؟ 2 کام ہیں، آپ 2 میں سے ایک کر رہے ہیں اور دوسرے کی کوشش ہم سب کر رہے ہیں. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں 15-20 منٹ اور عرائض پیش کروں گا. پیچھے جگہ شاید تھوڑی سی کم ہو رہی ہوگی، اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سید الشہداء نے قربانی دی، اب کام کیا ہے؟ اور اسی میں ایک اور سوال بھی آتا ہے، ان کے تمام فرزندوں نے قربانی کیوں نہیں دی؟ ایسی قربانی کربلا کی طرح بار بار کیوں نہیں دی؟ بھائی 61 ہجری میں سید الشہداء نے قربانی دی، اس کے بعد بھی 200 سال تک ان کے فرزند روئے زمین کے اوپر تشریف فرما تھے. بعد میں 9 امام معصوم اور آئے، ان سب نے قربانی کیوں نہیں دی؟ کیوں؟ لیجنڈ بار بار نہیں کریٹ کرنا تھا، ایک دفعہ کریٹ ہو گیا تھا. اب کیا کرنا تھا؟ اب لوگوں کو اس سے سکھانا تھا. اب سیکھو. اچھا مولا سکھاؤں کیسے؟ 2 لیول میں کوشش کر رہا ہوں کہ 61 ہجری سے لے کے اب تک کے لیے جو ہم نے سفر طے کیا ہے نا، اس کے لیولز ڈیفائن کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. 2 لیول میں. پہلا لیول، سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ کربلا کا واقعہ کوئی بھول نہ جائے. واقعہ بھول نہ جائے. کیوں؟ اس کے دشمن تھے. دشمن سب سے پہلا کام یہ چاہتا تھا واقعہ لوگ بھول جائیں، واقعہ بھول جائیں. کیوں؟ اس کو پتا تھا اگر حسین کا نام زندہ ہے نا تو حسینی بنتے رہیں گے. دشمن کے سامنے بہترین اسٹریٹجی یہ تھی کسی طرح کربلا کے واقعے کا انکار کر دیں. ہوا ہی نہیں. تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ بہت ہوتا ہے. واقعے کے انکار کر دیتے، رپورٹ نہیں کرتے، الٹی رپورٹس ڈال دیتے، واقعہ ختم ہونے لگتا ہے. لیکن کربلا ایسا واقعہ نہیں تھا.
اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کئی سو سال تک اس بات کی جدوجہد کی کہ واقعہ بچے اور واقعہ پھیلے، لوگوں تک پہنچے۔ پہلے لیول کے اندر پہلا لیول یہ تھا واقعہ بچ جائے، واقعہ ختم نہ ہو اور واقعہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے فرمایا جو کوئی بھی امام کے غم میں ایک آنسو بہائے جنت اس پر واجب ہے، جنت واجب ہے، قطعاً ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ واقعہ محفوظ رہے، واقعہ ختم نہ ہو جائے کہیں۔ دشمن کیا چاہتا تھا؟ دشمن چاہتا تھا واقعہ ختم کر دے۔ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے پاس موجود ہے، یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا، ایسا وقت آتا تھا ایک ہاتھ کٹوانا پڑتا تھا زیارت پہ جانے کے لیے۔ لوگ آئے اہل بیت کے پاس، پوچھا مولا آپ کے جد امجد کی زیارت پہ جانے کے لیے ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے؟ فرمایا واجب ہے جاؤ، واجب ہے جاؤ۔ کہا ہاتھ کٹوا دے، کٹوا دو۔ آج بھی یہی حکم ہے؟ نہیں، آج یہ حکم کسی نے نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ لیول، وہ مرحلہ ایک اور مرحلہ تھا۔ وہ مرحلہ کیا تھا؟ زیارت گاہ خطرے میں تھی، قبر کا نشان خطرے میں تھا۔ وہ جو دشمن تھا وہ قبر کے نشان کو مٹانا چاہتا تھا۔ یہ کیوں ہر ظالم سید الشہداء کی قبر پہ حملہ کرتا ہے؟ 2 دفعہ اب تک یہ وہابی قبر سید الشہداء پہ حملہ کر چکے ہیں، اور یہ جو داعش بنی تھی یہ سمجھ رہی تھی پھر یہ شاید 150 سال پہلے کی کہانی ہے کہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ایران، عراق، لبنان، پوری دنیا سے کھڑے ہو کر ان کو بتایا کہ بھول جاؤ، اب وہ دور ہوگا کہ حسین کی قبر تک پہنچو۔ ابھی ہماری رگوں میں خون ہے، اب ہم زندہ ہیں، تمہیں تو نہیں پہنچنے دیں گے ہم یہاں تک۔ جو مرزا نے اعلان کیا تو لاکھوں کا لشکر تیار ہو گیا تھا، تمہاری ہمت ہے کہ تم یہاں تک آؤ؟ کیا تمہیں آنے دیں گے؟ پہلے یہ سمجھ رہے تھے سیریا تک پہنچ جائیں گے، شام تک پہنچیں گے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس قبر مقدس تک پہنچیں گے۔ جوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا تمہیں جرأت ہے اتنی؟ میں ہم مجال دیں گے کہ تم وہاں تک پہنچو؟ جوان وہاں تک پہنچے، ان کو وہاں سے دھکیل کے نکال دیا۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے آنکھ اٹھا کے دیکھا اس پروزے کی طرف؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ سارے طاغی باغی سب جمع ہوئے وہاں پر کہ اب ہم کربلا میں حملہ کریں گے، سامرہ میں حملہ کریں گے، نجف اشرف کی طرف جائیں گے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کھڑے ہو گئے، تو ہم تمہیں موقع دیں گے کیا؟ بھول جاؤ کہ 150 سال پہلے کی کہانیوں کے انگریزوں کا سب پہ راج ہو تو تمہاری جرأت بن گئی، تم یہاں تک آ گئے تھے، اب ہم ہیں یہاں پر، اب ہم زندہ ہیں، نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیوں قبر کے اوپر دوڑتے ہیں بار بار؟ کیوں صدام حسین نے قبر مقدس کو نشانہ بنایا؟ عزیزان محترم، ان کے پاس ایک پورا پلان بنا ہوا ہے۔ وہ پلان کیا ہے؟ آج اگر قبر مقدس، نعوذ باللہ تعالیٰ، میں بنی امیہ اور بنی عباس کی بات کروں، بنی امیہ بنی عباس کے ذہن میں کیا تھا؟ اگر قبر کا نشان مٹا دو نا تو 200 سال کے بعد کربلا کا انکار بھی کر دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پلان یہ تھا، قبر کا نشان مٹا دو ایک دفعہ قبر کا نشان مٹا دو، نعوذ باللہ سید الشہداء کی ایک مصنوعی قبر مدینے کے اندر بنا دو۔ 200 سال کے بعد مورخین ایک دوسرے سے لڑیں گے یہ قبر تھی وہاں پر یا وہاں پر جو ہے وہ صحیح ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوگا؟ پھر بعد میں ایک اور کھڑا ہوگا کہے گا سن کربلا ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ ان کا منصوبہ تھا کہ قبر مٹے۔ کیوں سید الشہداء نے بنی اسد سے کہا تھا تم ہم سے وعدہ کرو کہ ہماری قبر کا نشان باقی رکھو؟ عزیزان محترم، قبر کی اہمیت ہے۔ آپ مت سوچے گا یہ غیر منطقی کام ہے، یہ جذباتی کام ہے کہ قبر کی اہمیت ہے، نہیں، قبر کی لاجیکل اہمیت ہے، اسٹریٹجی کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ اگر یہ ہے تو یقین ہے کہ کربلا ہوئی تھی، ورنہ سید الشہداء کی قبر اس بیابان میں کیوں ہے؟ سید الشہداء تو مدینے کے اندر رہتے تھے، سید الشہداء تو کوفے کے اندر جاتے، پھر کربلا کیوں آئے؟ شبت فرات کے نزدیک کیوں آئے؟ پروف ہے اس بات کا، یہاں کربلا ہوئی تھی۔ اور سید الشہداء نے اس کے اوپر نہیں معلوم کتنی مشکل محنت کی کہ واقعے کے پروفs باقی رہیں۔ کبھی انشاءاللہ میں مصائب کے دوران کوئی موقع ملا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ قبر کا نشان مٹا دو،
کربلا کا انکار کر دو، چونکہ جب تک یہ واقعہ باقی ہے حسینی بنتے رہیں گے، یزیدی سے لڑتے رہیں گے۔ اہل بیت کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ نہیں، خبر نہیں مٹے گی۔ اب خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا ہم حسین کے ساتھ ہیں، کربلا کی مٹی خاک شفا بنائی، خدا حسین کے ساتھ۔ عزیزان محترم، خدا نے بار بار دنیا کو ایک بات کہی ہے، دیکھو یہ تو میں نے تم ظالموں کو کرنے دیا کہ تم نے حسین کا لاشا پامال کیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، خدا حسین کے ساتھ ہے، خدا حسین کے ساتھ۔ کب کیا؟ جب کوفے میں لشکر اسرا کا داخل ہوا اور سید الشہداء کا سر نیزہ اقدس کے اوپر کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ جو سر نیزہ قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ پہلی نشانی تھی خدا کی طرف سے کہ دیکھو خدا حسین کے ساتھ ہے، خدا حسین کے ساتھ۔ پھر خاک شفا کو خاک شفا بنا دیا۔ خدا نے کہا یہ مٹی دنیا میں کہیں جائے یہ شفا دے گی، یہ جو مٹی شفا دے رہی ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ میرا حسین یہی ہے، میرا حسین یہی ہے اور میں حسین کے ساتھ۔ یہ خدا کا منصوبہ بنا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کربلا بچاؤ، کربلا کا ذکر کرو، کربلا کا ذکر جاری کرو، جو بھی ذکر کرے گا جنت ہم حوالے کریں گے اس کے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم جنت دیں گے اسے۔ عزیزان محترم، ایک مشن شروع ہوا جو 1400 سال کے اوپر محیط ہو گیا۔ وہ مشن کیا تھا؟ کربلا کو یاد کرو، کربلا کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ پہلا لیول ہے۔ سید الشہداء نے قربانی دی، لیجنڈ کریٹ کیا، ایگزامپل کریٹ کی، یہ سب اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اس کے بعد ہم جیسوں کو ذمہ داری کیا دی؟ ہم جیسوں کو ذمہ داری دی کہ تم لوگ ایک کام کرو، تم کربلا کو بچاؤ، کربلا کو پہنچاؤ۔ ہم سب اس مشن کا حصہ بن گئے، خواہ نہ خواہ حصہ بن گئے۔ ہمارے دلوں کے اندر امام حسین کی ایک ایسی محبت ڈال دی کہ عاشور کا جیسے ہی وقت شروع ہو ہم گھروں سے نکلیں، ہم عزا کریں، ہم ماتم کریں۔ اور یہ کام چھپ چھپ کے نہ کرنا، یہ کام برسر عام کرنا۔ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ کیوں مجلسوں کے دروازے سب پہ کھلے رکھیں؟ کیوں مجلسیں انویٹیشنز پہ نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمیں چھپ کے نہیں کرنا ہے، ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہے حسین کون ہے، ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہے۔ لہذا اگر کچھ ملکوں نے ہم جیسوں کو، اہل بیت کے عزاداروں کو پیشکش کی نا کہ ہم آپ کو شہر سے باہر ایک گراؤنڈ دے دیں گے، باؤنڈری وال دے دیں گے، آپ اس باؤنڈری وال کے اندر چلے جانا، وہاں کوئی بم دھماکہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی گولی نہیں چلے گی، وہاں پہ آپ عزا کر لینا، تو ہم نے قبول نہیں کیا، ہم نے کہیں قبول نہیں کیا۔ اور ہمیں پاکستان میں آفرز ہوتی رہی کہ بھئی آپ کے خلاف دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ کے خلاف بم دھماکے ہوتے ہیں، آپ لوگ مرتے ہیں، آپ کیوں شہر کے اندر کرتے ہیں؟ ہم آپ کو شہر کے باہر جگہ دے دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پرچم حسین بلند کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، بلند کرنا ہے۔ کہا اگر عزا کرو گے نا تو تمہیں مرنا ہوگا۔ ہماری قوم نے کیا کہا؟ ہم مرنے کو تیار ہیں، ہم مرنے کو تیار۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہم نے کہا تمہاری سیکیورٹی نہیں چاہیے، ہم اپنی سیکیورٹی خود کریں گے، اور اس سے بڑھ کر اور ہے ہمیں مرنے میں فخر، ہمیں مرنے میں فخر۔ بخدا پاکستان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والی قوم ہے، جو مناظر ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے نا، ہم پر حجتیں تمام کرتی ہیں۔ پوری دنیا کی قومیں ایسی ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق وہاں سے اعلان خاص کر اس کو عرض کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے۔ لیکن جو مناظر ہم نے کراچی کے اندر دیکھے ہیں، بم دھماکہ ہو رہا ہے، لوگوں کے چیتڑے اڑ رہے ہیں، لوگوں کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، اور جوان علم تھامے کھڑے ہوئے ہیں، علم گرنے نہیں دے رہے۔ اور ابھی جو سانحہ ہوا، 9 مہینے کی بچی شہید ہو گئی، 9 مہینے کی بچی شہید ہو گئی۔ لوگوں نے حجت ہم پہ پوری کر دی۔ ہم عزاداری چھپانے کے لیے نہیں کریں گے، ہم عزاداری دکھانے کے لیے کریں گے۔
پوری دنیا کے سامنے کریں گے، مرنا پڑے مریں گے. کیوں؟ 1400 سال کا مشن ہے ہمارے پاس. ہمیں حسینیت پہنچانی ہے، ہمیں حسینیت چھپانی نہیں ہے. عزیزان محترم، لیکن میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا، مشن یہیں تک ہے یا آگے بھی ہے؟ اب میں کہوں گا اب سید الشہداء کے اس مشن کے سامنے 3 کلاسز بنیں گی، 3 گروہ بنیں گے. اور یہ میرا بالکل فوکس ہے اس جگہ کے اوپر. وقت انتہائی کم، صرف 5 منٹ رہ گئے. لیکن عزیزان محترم، اگر میں یہاں تک آ کر پھر پیچھے لے کر گیا تو یہ انصاف نہیں ہوگا. مجھے اس پہ کام کرنا ہوگا. میں ان ماتمی حضرات سے انتہائی واقعاً معذرت خواہ ہوں کہ میں وقت تھوڑا سا زیادہ لوں گا، لیکن اب یہ پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ آ گیا ہے کہ میں کچھ منٹس آپ سے اور لوں گا اور انشاءاللہ اس کو تکمیل کروں گا. سید الشہداء کے پیغام کے مقابلے میں، سید الشہداء کی قربانی کے مقابلے میں ہماری 3 کلاسز بنیں گے. ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائیں گے. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. جب سید الشہداء نے قربانی دی تو کسی نے ساتھ دیا تھا کیا؟ نہیں. کچھ لوگ آئے، انہوں نے ساتھ دیا، باقی کسی نے ساتھ نہیں دیا، سوسائٹی نے ساتھ نہیں دیا. ایک کلاس وہ بنے گی جو کہے گی ہم حسینی ہیں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہم ظلم سے لڑیں گے، اور مرنا ہو تو مریں گے، مر جائیں گے. اب میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، ہمارے زمانے میں اس کلاس کا کون آیا؟ آیت اللہ شہید باقر الصدر، عراق کے مرجع تقلید. تو ان کے شاگرد سے پڑھنے کا ہمیں موقع ملا. ان کی شاگرد سے ہم پڑھا کرتا تھا اور کبھی کبھی ان کے استاد کا تذکرہ ہوتا تھا، آیت اللہ شہید باقر الصدر کا. تو میں نے ان سے کہا کہ جب شہید باقر الصدر کو صدام حسین نے محاصرے میں لیا ہوا تھا اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، تو کیا کوئی ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، قوم پر اثر نہیں پڑے گا؟ عراقی قوم پہ اس وقت اثر نہیں پڑا. کہنے کہ ہاں ہوا. کہنے کہ لوگ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا سید آپ شہید ہو جائیں گے اس طرح سے، قوم تبدیل نہیں ہوگی، قوم پہ اثر نہیں پڑے گا. اور نہیں پڑا، اس وقت نہیں پڑا تھا. وہ گئے ان کے پاس اور کہا آغا صاحب آپ شہید ہو جائیں گے، اے سید آپ مظلومیت میں مارے جائیں گے. تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا اور تاریخی جواب. کہا ہر دور میں ایسے حسینی چاہیے ہیں جو آبان و انصار کے بغیر جان دے دیں. ہر دور میں ایسے حسینی چاہیے ہیں جو ساتھ دینے والوں کا انتظار نہ کریں، حسین کی طرح جان دے دیں. ہر دور میں کچھ ایسے چاہیے. کہا اس دور میں اپنے جد امجد کے راستے پر چلنے والا میں چلوں گا، میں خون دوں گا. مجھے پتا ہے قوم نہیں بدلے گی. سید الشہداء نے جب قربانی دی تھی تب بھی کچھ نہیں ہوا تھا ظاہری طور پر، لیکن ہر دور میں ایسا پاکیزہ خون چاہیے ہوتا ہے جو حسین کی طرح تنہائی میں جان دے دے جان، اور اس جان کو دینے کے بعد کہے کہ میرے مولا آپ بھی تنہائی میں شہید ہوئے نا، میں بیمار آ گیا، میں آپ کے راستے پر چلا. یہ ایک کیٹیگری ہے. یہ حسینیت کا اعلیٰ ترین مصداق، یہ سمبل ہے حسینیت کا کہ دیکھو سید الشہداء کیسے شہید ہوئے، کسی نے ساتھ نہیں دیا نا. یہ باقر الصدر کو دیکھو، کسی نے ساتھ نہیں دیا. ان کی مظلوم بہن بنت الہدیٰ، دونوں ساتھ ساتھ شہید ہو گئے. کیسے شہید ہوئے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. ایک قول کے مطابق سروں میں کیلیں ٹھوک ٹھوک کے شہید کیا اس مظلوم کو. کیلیں ٹھوک ٹھوک کر شہید کیا. وہ مظلوم شہید ہو گئے. کام جان دے دیں گے، کوئی بات نہیں بدلیں گے نا، کوئی بات نہیں. حسین نے جب قربانی دی تھی تب 61 ہجرہ میں کون سا بدل گیا تھا، لیکن پیغام پھیلا تھا، ہم بھی جان دے دیں گے، کوئی بات نہیں. باقر الصدر کو دیکھو، شہید باقر الحکیم کو دیکھو، 70 آدمیوں کے ساتھ کوفہ کے باہر جمعہ کی نماز پڑھانے کے دوران شہید ہوئے. کوئی بات نہیں، ہم حسینی ہیں، اکیلے شہید ہو جائیں گے، بظاہر کچھ نہیں ہوگا، قوم تبدیل نہیں ہوگی، لیکن کیا ہمارا خون رنگ نہیں لائے گا؟ کیا خون مظلوم ضائع ہو جائے گا؟ کیا آج تک کبھی خدا نے مظلوم خون کو ضائع کیا ہے کیا؟ نہیں. یہ خون رنگ لاتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے. اعلیٰ پائے کے حسینی یہ ہے، یہ حسینیت کے جانشین ہے عصر حاضر کے اندر. دوسری کیٹیگری، اب یہ تو بہت اعلیٰ مصداق ہو گیا.
اس کیٹیگری کے تھرڈ لیول کے اندر سب سے نچلی سطح پر البتہ حسینی ہے، البتہ حسینی ہے، میں غیر حسینی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حسینی کی بات کر رہا ہوں۔ تھرڈ لیول کے اوپر سب سے نچلی سطح کے اوپر وہ حسینی آئے گا جو خود قربانی نہیں دے رہا ہے، صرف پرچم حسین کو بلند کر رہا ہے، یاد کو زندہ کر رہا ہے، قربانی نہیں دی اس نے، کسی ظالم کو نہیں للکارا، لیکن ایک کام کر لیا، وہ کیا؟ پرچم حسین کو زندہ رکھا، پرچم حسین کو زندہ رکھا۔ بس اب تک تاریخ میں ایک کیٹیگری وہ آئی جس نے کہا میں جان دوں گا، ختم ہو گیا معاملہ، اپنا کام پورا کر دیا۔ ایک اور کیٹیگری انصاف کہوں ہم جیسوں کی آئی، جنہوں نے کہا کہ ہم نے حسینیت کے پرچم کو زمین پہ نہیں رکھنا، پرچم بلند رکھو، پرچم بلند کر دیا۔ مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، طوفان آئے، مصائب آئے، مشکلات، بم دھماکے، گولیاں، سب کچھ چلی، کہا نہیں، عزاداری ختم نہیں ہوگی، عزاداری رہے گی، عزاداری رہی، الحمدللہ رب العالمین، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اب کس کیٹیگری کا انتظار ہے؟ اب ایک اور کیٹیگری کا انتظار ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تو آتے رہیں گے جو ہر دور میں قربانی دیتے تھے، اکیلے کھڑے ہو کر قربانی دے دیا کرتے تھے۔ یہ بھی آ رہے ہیں کہ جو پرچم عزا کو بلند کر رہے ہیں، پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک اور کیٹیگری آنی ہے، وہ کیا ہے؟ پیغام کو سنے گا اور پیغام میں سے کردار کو نکال کر اپنے اندر لے کر آئے گا۔ وہ وقت کون سا وقت ہوگا؟ جب ہر عزادار حسینی ہوگا، ہر عزادار حسینی ہوگا۔ وہ کون سا ٹائم ہوگا؟ وہ ٹائم ہوگا جس میں عزادار عزاداری کر کے صرف گھر جا کر یہ نہیں سوچے گا میں نے سال بھر کا کام کر لیا۔ یہ تھرڈ کیٹیگری ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کون سا ہوگا؟ وہ 10 دن آئے گا، عزاداری میں شرکت کرے گا، عزاداری کے پیغام کو ریسیو کرے گا، پورے سال حسینیت کے لیے جدوجہد کرے گا۔ کیا جدوجہد کرے گا؟ ظلم سے ٹکرائے گا، ظالم کا مقابلہ کرے گا، مظلوم کا ساتھ دے گا، اپنی زندگی میں مگن نہیں رہے گا، اپنے کام کو انجام دے گا۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے جس کا انتظار ہے۔ بحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ جرگہ حسینی میں ہیں، پرچم عزا بلند ہے، سید الشہداء کا نام لے رہے ہیں، ماتم میں مشغول ہیں، مصائب کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، لیکن اگلی منزل باقی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ حسینی بنو، حسینی بنو۔ حسینی کیسے بنوں؟ ظلم کو تم بھی للکارو، ظالم کا تم بھی ساتھ دو، نظام ظلم سے تم بھی لڑو۔ اچھا اب میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وقت تو ختم ہو گیا، یہ حسینی بنتے کیسے ہیں؟ ان کو کچھ خوف نکالنے پڑتے ہیں، کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں، فیئرز ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتے ہیں۔ یہ حسینی نہیں بن پاتا۔ اس میں کیا ہے؟ نمبر 1، موت سے ڈرتے ہیں۔ جب تک موت سے ڈرتے ہیں نا، حسینی نہیں بن پاتے۔ عزادار ہوتے ہیں، حسینی نہیں ہو پاتے۔ نمبر 2، دنیا کی لالچ، دنیا سے اٹیچمنٹ، یہ حسینی نہیں بننے دیتی، حسینی نہیں بننے دیتی۔ عزادار ہوتے ہیں لیکن حسینی بننے تک اس ثقافت کو اندر لانے کے لیے نمبر 1 موت سے لڑنا پڑتا ہے، موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، حق کی خاطر قربانی دینے کی ہمت ہونی چاہیے، حق کی خاطر قربانی دینے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اگر یہ 2-3 کمپوننٹس اندر آ گئے کہ موت سے ڈرنا چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے دنیا کی لالچ میں مرنا چھوڑ دیا، اور قربانی دینے کا حوصلہ آ گیا، اب حسینیت کے نیکسٹ لیول میں آپ داخل ہو گئے، آپ حسینیت کے نیکسٹ لیول میں داخل ہو گئے۔ اچھا جب آپ حسینیت کے نیکسٹ لیول میں جاتے ہیں تو جو پہلا لیول والا ہوتا ہے نا، یہ ایک عجیب بات کر رہا ہوتا ہے جو دوسرا لیول والا بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ جو پہلی کیٹیگری تھی وہ تو سوچتا ہی نہیں ہے ایسے۔ یہ جو
سب سے نیچے والا کیٹیگری ہوتی ہے نا، یہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں عزا کرتا ہوں تاکہ میرے گھر میں برکت آئے، مجھے بڑا گھر ملے، میرے گھر پہ ریل پیل ہو، مجھے سہولتیں ملیں. اس کی لاجک یہ ہونے لگتی ہے. اور وہ جو سیکنڈ کیٹیگری والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا کہا، میں تو عزا اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا خون میرے مولا کے راستے میں جائے. میں اس لیے عزا نہیں کرتا کہ میرے گھر کے اندر پیسے کی ریل پیل آئے، میرے گھر کے اندر سکون آئے، آسانی آئے. نہیں، میں اس لیے نہیں کرتا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں پرچم عزا کو بلند کروں تاکہ کل حسین کی طرح جان دوں. اور جو پہلا والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں وہ کروں گا جو حسین نے کیا تھا، میں جان دوں گا. ختم. عزیزان محترم، آپ سید الشہداء کی پاکیزہ ترین محبتوں کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے. قسم کھا رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اپنے عقیدے کے حساب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے دلوں میں پاکیزہ محبت ہے سید الشہداء کی. لیکن صرف ایک بات سوچیے گا، آیا امام حسین بس اتنا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ 10-12 دن جمع ہوں اور چلے جائیں، یا اس سے بڑھ کر کچھ چاہتے ہیں؟ یہ کسی اور راستے کا نقشہ ہے، یہ کسی اور منزل کی طرف لے جا رہا ہے. یہ منزل قربانی کی منزل ہے. آپ یہاں تک آئیں بحمدللہ رب العالمین. آپ کو اور آپ کے اجداد طاہرین نے بہت بڑا معرکہ کیا، کہ پرچم عزا کو بلند کیا، پرچم کو زندہ رکھا، پرچم کو یہاں سے وہاں پہنچایا. یہ آپ کے اور ہمارے الحمدللہ رب العالمین بزرگوں نے کیا. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، 1400 سال کی رسالت اس پہ ختم نہیں ہوگی. 1400 سال کی رسالت کہاں پہ ختم ہوگی؟ اس وقت جب ان کے فرزند کے ظہور کے لیے ہم تیار ہو جائیں، وہاں پہ ختم ہوگی، پھر ان کا ساتھ دیں گے. اور کیا یہ ہوگا؟ تو میں کہوں گا کہ خون علی اصغر بہے اور نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سید الشہداء تو علی اصغر کا خون بہائیں اور دنیا عدل پہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. سید الشہداء نے قربانی اسی لیے دی تھی کہ جب میں یہ قربانی دوں گا تو پھر سب کچھ ہوگا. اور میں ایک بار پھر آپ کی محبتوں کا جو آپ کے دلوں میں امام حسین کے لیے ہے معترف اعتراف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. آپ پاکیزہ محبتوں کے ساتھ آئیں، اور اس پاکیزہ محبت کے ساتھ کہ جس پر اہل بیت کی نظر لطف بھی ہے، ان کی نظر آپ کے اوپر. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر آج آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں نا، اپنے دل سے پوچھئے گا، اپنے دل سے صرف پوچھئے گا اچھا ہے اندھیرا ہے، آپ کو اس بات کو تصور میں لانے میں آسانی ہوگی. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وقت کے امام کو نہیں معلوم کہ میرے چاہنے والے یہاں پر میرے جد امجد کے لیے بیٹھے ہیں. ضمانت دے رہا ہوں آپ کو، وقت کے امام کو قطعاً پتا ہے کہ آپ یہاں پر امام حسین کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، قطعاً پتا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ یہاں پر سید الشہداء کے غم میں بیٹھے ہیں، کیا بی بی سیدہ طاہرہ کو نہیں معلوم کہ میرے کچھ چاہنے والے یہاں پر غم میں بیٹھے ہیں؟ قطعاً پتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہیں، قطعاً معلوم ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے. آپ پر ان کی نظر ہے، ان کی نظر لطف آپ کی طرف ہے. اور ابھی جب آپ ان کے مصائب میں گریہ کرنا شروع کریں گے اور آپ کے دل اپنی تمام تر پاکیزگی کے ساتھ حسین کے غم میں یکجا ہونے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو یہ سمجھ لیجیے حسین کا رنگ آپ کے دلوں پر آنا شروع ہو جائے گا، سید الشہداء کا رنگ آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو کربلا ہے یہ عجیب اسی طرح ہے. دوسری جنگوں میں بڑے قربان ہوتے ہیں، یہاں پہ شش ماہی بھی قربان ہوتے ہیں، یہاں 6 مہینے کے بچے بھی قربان ہو جاتے ہیں. جب سید الشہداء کربلا سے چلے اور قافلے کو لے کر بڑھے تو سب لوگ قافلے کے ایک ایک فرد کو دیکھ رہے تھے کہ دیکھو اس میں حضرت عباس بھی جا رہے ہیں، اس میں قاسم نوشاد بھی جا رہے ہیں، اس میں علی اکبر بھی جا رہے ہیں، اس میں کون کون جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، کیا کسی نے دیکھا تھا کہ گود میں ایک ننھا سا بچہ بھی جا رہا ہے؟
کیا کسی نے دیکھا؟ اس وقت اصغر کی عمر، علی اصغر علیہ السلام کی عمر 2 مہینے کے قریب ہوئی ہوگی. کون دیکھتا کہ 2 مہینے کا بچہ بھی اس لشکر میں جا رہا ہے؟ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اس کو کیا پتا چلتا کہ اس بچے نے کیا کرنا ہے جو یہ جا رہا ہے؟ یہ تو میرے مولا حسین کو پتا تھا نا کہ یہ جو شہادت کا لشکر ہے یہ علی اصغر کے بغیر پورا نہیں ہوگا. اس کو اس لشکر کی ضرورت، لشکر کو ضرورت ہے علی اصغر کی. اور علامہ ذیشان احمد جوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ ایک بڑا اچھا جملہ کہتے تھے. عرب پچھلے زمانوں کے اندر جب خط لکھا کرتے تھے تو آخر میں ایک مہر لگا دیا کرتے تھے، ایک اسٹیمپ لگاتے تھے، اور وہ اسٹیمپ اس بات کی اس کو آتھورائز کرتی تھی کہ یہ لیٹر میرا ہے. تو علامہ ذیشان کہتے تھے سید الشہداء نے کربلا میں شہادت کا خط لکھا تھا، شہادت کا خط لکھا، اور آخر میں معصوم علی اصغر کے خون کی مہر لگا کر کہا خدایا دیکھ تیرے لیے، دیکھ تیرے لیے. اگر دنیا کے لیے ہوتا تو علی اصغر کو تو قربان نہ کرتا میں، یہ سب تیرے لیے تھا. علی اصغر بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آج ایک 9 مہینے کی بچی کراچی کے اندر شہید ہوئی ہے، یہ گویا علی اصغر کے راستے میں چلتے ہوئے کہ میرے مولا نے 6 مہینے کا بچہ قربان کر دیا. لیکن میں کہوں گا کہاں وہ بچے، کہاں یہ بچے، کہاں علی اصغر؟ اور اگر اگلا جملہ کہو کہاں وہ 3 دن کی پیاس میں بلکتا علی اصغر؟ بس ایک موقع آیا، مولا سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اور مسلسل پکارا حل من ناصر ینصرنا، حل میں مغیثنا. دنیا میں کسی لشکر میں آواز نہ آئی، سید الشہداء کے دشمنوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، بس خیمے سے ایک آواز آئی میرے مولا جب سے آپ نے ندا دی ہے بچہ بار بار زمین پر گر رہا ہے. گویا علی اصغر کہہ رہے تھے ارے میرے بابا میں آپ کا مجاہد ابھی باقی ہوں، میں آپ کے لیے جہاد کروں گا، میں آپ کے لیے جان دوں گا. مولا سید الشہداء بی بی عمر اور باپ کے خیمے کے سامنے آئے اور خیمے کے سامنے آ کر کہا کہ بچہ مجھے دو، شاید میں اس کو پانی پلا سکوں، مجھے دو بچہ، شاید میں پانی پلاؤ. عزیزو ہم تو مرد ہیں نا، یہاں پر خواتین بیٹھی ہے، میں کسی بھی خاتون سے کسی بھی بہن سے پوچھوں گا اپنا 6 مہینے کا بچہ مرنے کو دے گی؟ کیا کوئی ماں دے گی؟ یہ منزل کب آئی تھی؟ ذرا سا وقت دوں گا آپ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں خدا نے مادر موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کی ماں بچے کو ہمارے حوالے کر دو. تو پھر کیا کیا کیا؟ کہا دیکھو صندوق بناؤ، لکڑی کا صندوق بناؤ، اس بچے کو صندوق میں ڈال کر پانی کے اوپر ڈال دو. اور اس کے بعد خدا اس سے کہتا ہے مادر موسیٰ سے، مادر موسیٰ ہم بچہ تمہارے پاس واپس لائیں گے. اتنا وعدے کیے، لکڑی کا صندوق بھی بنوا دیا، اس کے بعد بھی ماں کا دل گھبرایا جا رہا تھا. تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے مادر موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا تو اس نے اپنا بچہ دے دیا. تو میں کہوں گا خدایا مجھے بس اتنا بتا دے تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا. ارے یہاں تو کوئی صندوق بھی نہیں ہے، یہاں تو بچے نے واپس بھی نہیں آتا تھا، جو چاہتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا. اللہ حسن روایت مادر موسیٰ خیمے تک، مادر علی اصغر خیمے تک علی اصغر کو لے کر آئی اور مولا سے بس اتنا کہا میرے مولا جو خیمے سے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور میرا بچہ صرف 6 ماہ کا ہے، یہ تو بس 6 مہینے کا بچہ ہے. میرے مولا علی اصغر کو لے کر آئے اشقیاء کے سامنے، دشمنوں کے سامنے. عزیزو بس 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام ماتم میں مشغول ہو جائیں گے. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ذرا کبھی معلوم کرنا اگر کوئی بہت شریف آدمی ہو، اس نے پوری زندگی لوگوں کو دیا ہو، کبھی اس کو اپنے بچے کے لیے پانی مانگنا پڑے تو کیسا سخت وقت آتا ہے. حسین علی اصغر کو لے کر آئے، ارے کوئی ہے جو اس مظلوم کو پانی پلائے؟ دیکھو اگر اس کو پانی پلائے
जाओगे, हमारी ताकत में इजाफा नहीं होगा। वो मजलूम दोनों हाथों में बुलंद हुआ। इस मजलूम ने नहीं मालूम क्या किया, अली असगर की नहीं मालूम ज़बान चली, उसका मजलूम चेहरा सामने आया। हमारे पास रिवायत मौजूद है, उबैदुल्लाह का लश्कर मुंह फेर फेर के रोने लगा। लश्कर के अंदर कोहराम हुआ, अरे उमर साद तू बड़ों को पानी नहीं दे रहा था, बच्चे को तो पानी दे दे, इसको पानी देने में क्या जाता है। लश्कर में कोहराम बपा हुआ, इनकलाब होने लगा। इसने हुरमला को इशारा किया, तीर चढ़ा, उसने तीर चढ़ाया, वो 3 कोने का तीर, 3 नुक्ते वाला तीर वो चढ़ाया। इसने एक जुमला पूछा, हुरमला ने पूछा उमर साद से, बाप को निशाना बनाओ या बेटे को? कहने लगा बेटे को। अगर बच्चा मरा बाप की हिम्मत टूट जाएगी, बच्चे को निशाना बना। वो तीर से शोभा, वो खिंचा, अब जो तीर चला अली असगर का गला। बस एक जुमला कहूंगा, आपने सारी जिंदगी सुना होगा, अली असगर का गला छिद गया, उसमें सुराख हो गया गोया। अजीजों कसम से ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। शेख अब्बास खुमी रिवायत करते हैं, कहते हैं जब तीर चला तो इस कान से उस कान तक ज़िबा हो गया, बच्चा ज़िबा हो गया। मैं बस एक बात पूछूंगा, खुदाया तेरा अजीब निजाम है, तेरे सामने जब इस्माइल की कुर्बानी होने लगी थी तो देख उसके बाप ने तो पट्टियां बांधी हुई थी, हजरत इब्राहिम ने आंखों में पट्टियां बांधी हुई थी, इस्माइल को रस्सियों से बांधा था कि अगर मेरा बच्चा हिला तो मेरे दिल में रहम ना आ जाए। और अली हजरत इस्माइल की माँ को पीछे छोड़कर आए थे कि कहीं बच्चे की मोहब्बत में परेशान ना हो जाए। मैं कहूंगा खुदाया तूने तो अजीब काम कर दिया, देखो ज़हर की आंखों में पट्टी भी नहीं है, अली असगर बच्चा भी नहीं है, और अली असगर की माँ खेमे में से देख रही थी मेरा बच्चा कुर्बान हुआ तो खुदा जवाब देगा, अरे ये हुसैन है, ये हसीब का मालिक है। बस इमाम हुसैन कब्र अली असगर को तैयार कर रहे हैं, लाशा सबके लाशें खेमे में लाते थे, सबके लाशें खेमे में लाते थे, लेकिन अली असगर का लाशा इतना भारी था इमाम हुसैन खेमे में ना ला सके। खेमों के पीछे गए, अपनी शमशीर से एक कब्र खोदी। मैं कहूंगा मौला ये जुल्फ़िकार ने पहली दफा कब्र खोदी होगी, वो भी ऐसी अजीब कब्र। एक कब्र खोदी, अली असगर को कब्र के अंदर लिटाया। मैंने कितने सुकून से कह दिया, आपने सुकून से सुन लिया, लेकिन अगर दोबारा बोलता हूँ, अली असगर का खुश्क लाशा करबला की गर्म मिट्टी में लिटा दिया। अब मैं यकीन से समझता हूँ शायद अंदर से निदा आई होगी, ऐ मेरे बेटे अली असगर को मेरे हवाले कर दे। अब इसका दुख खत्म हो गया और अली असगर की कुर्बानी पूरी हो गई। इमाम हुसैन कब्र अली असगर के ऊपर खड़े हुए, रिवायत के मुताबिक दामन को झाड़ा और कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ए खुदाया इस कुर्बानी को हमसे कबूल फरमा। मामले में हुसैन